السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما جمشید فرام دا پلیٹ فارم آف یونیورسٹی۔ آج کے اس سیشن کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک آپ کے لیے چوز کیا ہے، کیونکہ اس پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کے دور میں سبھی لوگ اس دور میں تھے کہ کس طرح سے آن لائن ارننگ یا اس طرح کا کچھ پلیٹ فارم ان کو مل جائے جس سے وہ ارننگ کے اچھے سورس کا انتخاب کر سکیں۔ تو آج ہم اسی طرح کے ایک سورس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کا سیشن ہے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے۔ بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل یا نیشنل جو کہ گرافک ڈیزائننگ اور گرافک ڈیزائنرز کو اپروچ کرتی ہیں اپنی کسی بھی چیز کی پروموشن کے لیے۔ سو آج جو لوگ گرافک ڈیزائننگ کو ایز پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہیں یا ان کی اس حوالے سے کوئی بھی کیوریز ہیں تو وہ ضرور آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج اس سیشن میں ہم آپ کے ساتھ ان سارے سوالات کا جواب دیں گے جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا ان کے جواب جاننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشتیاق۔ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، ویڈیو ایڈیٹر ہیں فرام شاہ رخ ایونٹ ٹیکنالوجیز سے۔ سو سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اسما آپ کے؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے یونیورسٹی کو اور ہمارے پلیٹ فارم کو ٹائم دیا ٹو انیشیٹ۔ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ گرافک ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے، کیونکہ ہم نے تو صرف یہی دیکھا ہے کہ فلائرز یا بروشورز دیکھے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، گرافک ڈیزائننگ ایکچولی کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے کچھ بتانا چاہیں تو۔ جی اسما، گرافک ڈیزائننگ آپ نے زیادہ تر چلتی یہی ہے، فلائر ہو گئے، پوسٹر ہو گئے، لیکن یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے الگ الگ اس کی اقسام ہے، جس میں یوزر انٹرفیس آ جاتا ہے، ویژول آئیڈینٹی آ جاتا ہے، مارکیٹنگ آ جاتی ہے، پیکنگ کی آ جاتی ہے۔ یہ ساری گرافک ڈیزائننگ ہے اور ان کی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں۔ گرافک میں آپ کسی بھی چیز کو، ویکٹرز کو آپ کسی ایک جگہ پہ پکسلائز کرنا، اس کو گرافک کہتے ہیں۔ اور ڈیزائننگ کا مطلب ہوتا ہے سولوشن، کسی بھی چیز کا سولوشن جو آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو بنانا، اس کا حل نکالنا، ڈیزائننگ اس کو سولوشن کہا جاتا ہے۔ ہم چیئر کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک چیئر، ویسے تو ہم بیٹھنے کو کسی پتھر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اینٹیں جوڑ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب انسان کی ضروریات کو دیکھا گیا تو ہم نے چیئر کو ڈیزائن کیا گیا۔ سب سے پہلے وہ ڈیزائن ہوئی، پھر وہ بنی۔ اس کو ڈیزائننگ میں یہی چیز دیکھے گی کہ وہ کتنی زمین سے ہائٹ پہ ہو، انسان اس پہ کمفرٹیبلی بیٹھ سکے۔ تو پھر انسان کی کمفرٹ کو ہی دیکھتے ہوئے اس پہ بیک ریسٹ بنائی گئی، تو اس کو سب سے پہلے ڈیزائن کیا گیا۔ اور ڈیزائن کا مطلب ہی ہے سولوشن، کسی بھی چیز کا سولوشن لینا۔ اور آپ نے بات کی کہ پینڈیمک میں لوگ گرافک ڈیزائننگ کو دیکھ رہے ہیں، جی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اس پینڈیمک میں بھی اس کو کافی، اس میں 77% لوگ گرافک ڈیزائننگ میں آئے ہیں، جو کہ اس کو صرف پہلے شوق کے طور پہ کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے اس کو پروفیشن بنا لیا ہے اپنا۔ 77% لوگ اب اس کو اپنا پروفیشن بنا چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ نے یہاں پہ بہت ساری ٹائپس ہمارے ساتھ شیئر کی گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے۔ تو اگر میں اسپیسیفکلی پوچھوں کہ بہت ساری آرگنائزیشنز یا پلیٹ فارمس ہیں جو اس کو ایز مارکیٹنگ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس میں گرافک ڈیزائننگ کی کون سی ٹائپ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے؟ اس میں مارکیٹنگ کی ہی آ جاتی ہے، مارکنگ اور ایڈورٹائزنگ کی آ جاتی ہے، ٹائپ آ جاتی ہے۔ اس میں زیادہ تر یہ بروشرز ہی ہوتے ہیں، اس میں پوسٹر آ جاتے ہیں جو ویب کے لیے ہوتے ہیں، اور جو پرنٹنگ بھی ہوتے ہیں، فلیکسیز آ جاتی ہیں، اس میں فلیکسیز بھی ایڈورٹائزنگ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ آج کل یہ 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ کی ایڈ چل رہی ہیں LCDs پہ، یہ بھی گرافک ڈیزائننگ کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی اس میں ہی آ جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ نے امپورٹنس کے حوالے سے گرافک ڈیزائننگ کی بڑی اچھی بات کی کہ اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں 77% لوگ جو ہیں وہ گرافک ڈیزائننگ کو اوپٹ کرنے کی طرف آئے ہیں۔ تو اگر اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھوں کہ ایز پروفیشن ہم گرافک ڈیزائننگ کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جہاں پہ ہر چیز میں مہنگائی اور سارے چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کیا گرافک ڈیزائننگ کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز فل ٹائم جاب؟
یا آپ اس کو ہاف پارٹ ٹائم جاب میں ہی کنسیڈر کریں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرافک ڈیزائننگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ کوشچن ہے کہ اس کی ارننگ کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔ ہاں جی، گرافک ڈیزائننگ کو آپ بالکل کر سکتے ہیں، فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں، پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس میں کتنی مہارت حاصل ہے۔ اگر تو آپ پارٹ ٹائم کر کے بھی اتنی ہی ارننگ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں اگر ماسٹر ہیں، فل ایکسپرٹ ہیں ایک ٹول کے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا ہر ٹول تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں اور آپ کہ میں اس میں ایکسپرٹ ہوں، ایسے بالکل نہیں ہوتا۔ آپ ایک ٹول میں آپ ماسٹر ہو جائیں تو آپ اس کو پارٹ ٹائم بھی لے کے چلیں گے تو یہ آپ کا فل ٹائم میں جتنی ارننگ دے سکتی ہے آپ کو۔ اس میں مختلف پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں، آپ فری لانسنگ پہ کر سکتے ہیں، فائبر پہ کر سکتے ہیں، آج کل فیس بک پہ لوگ بڑا کر رہے ہیں، گروپس جوائن کر رہے ہیں، اپنا کچھ بھی پوسٹر لوگو بناتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں لوڈو اور پب جی وہ تین تھی گیمنگز میں، تو لوگوں نے اس پہ اپنے پوسٹر بنوائے ہیں، اس میں آپ گروپس میں شیئر کر دیتے ہیں، پھر ادھر سے آرڈرس بھی آتے ہیں کہ سر میری پب جی کے کاسٹیوم میں ایک ڈیزائن کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو آپ بہت اچھی ارننگ بھی ہو سکتی ہے اس سے۔ فری لانسنگ اور فائبر کے علاوہ فیس بک سے بھی لوگ اس پہ بڑی اچھی ارننگ کر رہے ہیں۔ آپ نے اسکلز اور ٹولز کے حوالے سے یہاں پہ بتایا، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کون کون سی اسکلز اس طرح کی ہیں یا کون کون سے ٹولز اس طرح کے ہیں جو ایک اچھے ایکسپرٹ گرافک ڈیزائنر بننے کے لیے کسی بھی انسان کو آنے چاہیے۔ ان ٹولز کے اور ان اسکلز کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔ جی، اس میں آ جاتی ہے فوٹو شاپ بھی، آپ کی گرافک میں آ جاتی ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک اچھا ٹول ہے۔ اس کے بعد السٹریٹر بھی آ جاتا ہے۔ پہلے کورل بڑا یوز ہوتا تھا یہ فلیکسز وغیرہ کے لیے، لیکن وہ کورل ابھی ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے۔ اگر آپ نے شروع کرنا ہے، ابھی آپ بالکل نئے ہیں، آپ نے بالکل بھی گرافکس کا آپ کو نہیں پتا، تو آپ کورل سے بھی شروع کر سکتے ہیں، وہ بڑا ایزی ایک پلیٹ فارم ہے۔ السٹریٹر آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے یو آئی، آ جاتا ہے یو ایکس، آ جاتا ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس میں جانا چاہتے ہیں، آپ ایپ کی جانا چاہتے ہیں، ویب سائٹ کی آپ ڈیزائننگ میں جانا چاہتے ہیں، یا آپ نارمل جو ہم یہ شاپ بنا کے آپ اس میں گرافک کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ مکمل یہ اکیڈمی کوئی ہوگی یا کالج ہو گیا، اس کے بروشر تیار کرتے ہیں، فلائر تیار کرتے ہیں، یا اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے فلیکسز تیار کرتے ہیں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس ٹول کے مطابق آپ کو سیکھنا پڑتا ہے جس میں آپ کا خود کا انٹرسٹ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں پہ ہمارے پاس کامنٹ سیکشن میں ایک کوشچن ہے، وہ پوچھتے ہیں ٹو بیکم اے گرافک ڈیزائنر وچ آر دا کورسز فار دس؟ تو کورسز کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، کیونکہ بہت ساری ٹولز جو آپ نے ہمیں بتائے ان کو سیکھنے کے لیے یقیناً کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی کورس کی ضرورت ہوگی، تو اس حوالے سے ہمارے ویورز کے لیے اور جنہوں نے یہ کوشچن کیا ہے ان کے لیے اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی، یہ زیادہ تر یہ کورسز انہی سافٹ ویئر کے نام پہ ہی ریلیٹڈ ہیں، جیسے السٹریٹر کا ہے وہ الگ سے کورسز ہے، یو آئی کا الگ سے کورسز ہے، یو ایکس کا الگ کورسز ہے، یہ 6 منتھ کے بھی ہیں، 3 منتھ کے بھی ہیں، اور یہ مکمل ڈگری بھی ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ اس کو فل ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکمل اس کی ڈگری کی طرف جائیں گے، یا اس کو 6 منتھ کا کریں گے جو آپ نے اگر چھوٹا موٹا کرنا ہے، یا پارٹ ٹائم کرنا ہے اس کو، تو اس کے کورسز اس کے ٹولز کے سافٹ ویئرس کے نام پہ ہی ہیں۔ بالکل، یہاں پہ نام کے حوالے سے بھی کوشچن آئے تھے، تو وہ آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ وہ جس طرح جون سا ٹولز آپ نے استعمال کرنا ہے یا اختیار کرنا ہے جی جی اس کے جی جی اکارڈنگ آپ اس کورس کا انتخاب کریں۔ تو جی آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ کورسز ہیں، یہ فل ٹائم جاب بھی ہے، تو جی جن کورسز کا آپ نے بتایا ان کے لیے ہم کون کون سے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور ان کورسز کی افورڈیبلٹی کے بارے میں بھی بتائیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو مہنگے کورسز جو ہیں ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے جو ہماری جنرل پبلک ہے وہ کس طرح سے اچھے طریقے سے ان کورسز کو آپٹ کر سکتے ہیں۔ جی، پرائیویٹ ادارے تو آج کل ہر جگہ پہ ہیں، اور وہ مختلف کیٹیگری کے ہیں، تو اس میں آپ بہت ایزی سے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، یہ کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہوتا۔ آپ 6 منتھ کا کر سکتے ہیں، 6 منتھ کا آئی تھنک جو منیمم کاسٹ چلتی ہے وہ یہ 6,000 ہی چل رہی ہے، ان کے پر منتھ کی پر 1,000 فیس ہے، تو یہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ تو آپ اگر یو ای ٹی سے بھی کر سکتے ہیں، وہ ابھی جاری ہے، بیسٹ جاری ہے وہ مکمل ڈگری کے لیے آپ کو، لیکن بس اس میں یہی ہے کہ آپ کو بیسک پتہ کر لیں،
اور اگر کوئی افورڈ نہیں بھی کر سکتا تو یوٹیوب بہترین پلیٹ فارم ہے اس کے لیے. یوٹیوب پہ بہت اچھے مینٹورز ہیں, ان کی بڑی اچھی ویڈیوز ہیں. اگر آپ بالکل نیو ہیں تو اب بجائے کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی پرائیویٹ ادارے سے جانے, آپ یوٹیوب سے شروع کریں کہ جب آپ اس طرف جائیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بیسک پتا ہو. بالکل ٹھیک. یہاں پہ کورسز جو ہیں وہ آسانی سے آپ یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے جہاں سے آپ ہر سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جی بہت ساری جو چیزیں ہیں جو نئے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے آگے آتے ہیں، اور اسی طرح سے یوٹیوب جو ہے وہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی سکھا دیتا ہے جو کہ ہم کسی انسٹیٹیوٹ سے آج کل کے اس پینڈیمک کے دور میں نہیں سیکھ پاتے. تو یہ بڑی اچھی بات کیا سر نے کہ آپ ٹو انیشیٹ ضروری ہے کہ آپ کو بیسکس جان لیں اور اس کے بعد آپ کسی ایسے ادارے کی طرف جائیں جو کہ آپ کو اس کو اچھی طرح سے سکھا سکے. تو اگر ہم ارننگ کی بات کرتے ہیں تو کون سی ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں؟ جو لوگ نئے ہیں اس فیلڈ میں، ان کو اگر آپ بتانا چاہیں گے کہاں سے ان کو سیکھنے کے بعد ورکنگ مل سکتی ہے، اور کس طریقے سے وہ کام لے سکتے ہیں اپنی اس اسکل کا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو دوسری ڈگریز بھی ہوتی ہیں جو یونیورسٹی سے حاصل کی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی ایک ایشو مین پاکستان کا یہی ہے کہ آپ کو نوکری نہیں ملتی. سو وہی اگر ہم تھیری یہاں پہ امپلیمنٹ کریں کہ آپ نے اچھا اسکلفل کام کر لیا ہے، آپ نے اس کی ڈگری اس طرح سے حاصل کر لی ہے، تو اپنے اس اسکلس کو آپ اپلائی کہاں کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی سائٹس ہیں، کون سی ایسی جگہ ہے، لوگ کس طرح سے آپ کو کانٹیکٹ کریں؟ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے. جی فری لانسر ڈاٹ کام پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنا کام. آپ اپنی ادھر پروفائل بنائے, ادھر سے کافی کام مل سکتا ہے آپ کو. اور آپ فائبر سے بھی آپ کو کافی کام مل سکتا ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ فیس بک سے بھی, فیس بک تو ہر بندہ یوز کر رہا ہے, تو فیس بک سے بھی آج کل بڑا کام مل رہا ہے. میں نے اپنی ہی مثال دی ہے کہ اگر ہم کچھ گروپ جوائن کرتے ہیں تو ادھر آپ اپنا کچھ بنا کر, اگر آپ کسی کا نہیں تو اپنا ہی بنا کر کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتے جائیں تو ادھر سے آپ کو ایک اچھا پیکیج مل جاتا ہے, آپ کو مل جاتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ فائبر سے کرتے ہیں تو وہ ڈالرز میں آتے ہیں, اور پاکستان میں جب آئیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اچھا ایک پیکیج بن جاتا ہے جب آپ کو اس کو ودرا کرتے ہیں. تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے کام کریں, کام کو آپ ڈالنا شروع کریں. اگر آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے پیسے کمانے کا ہوگا تو پھر آپ کے کام میں وہ چیز نہیں آئے گی, وہ مزہ نہیں آئے گا, اور وہ آپ اتنی اچھی طرح ایگزیکیوٹ نہیں کر سکیں گے. آپ پہلے کام سیکھنے پہ دھیان دیں, اچھی طرح کام سیکھیں تو انشاءاللہ کام آپ کو مل ہی جاتا ہے. آپ کا کام دیکھ کے آپ کو ضرور ملے گا کام. بالکل. اور جو اس میں ایکسپرٹ بننے کے لیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا ایک کلچر بھی ہے کہ وی ہیو ٹو آپٹ سم تھنگ جو کہ واقعی آپ کو ایک اچھی ریزنیبل جگہ پر پوسٹ کرے. تو ہماری سوسائٹی یہی ہے کہ وہ اگر کوئی دیکھے کہ دیٹ پرسن از اے گرافک ڈیزائنر تو وہ اتنی اچھی طرح سے اس کو ٹریٹ نہیں کرتے. تو اگر میں ان مشکلات کے بارے میں پوچھوں, وچ شوڈ بی اے موٹیویشن فار آل آر لسنرز, کہ آپ کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں ٹو بینگ اے گرافک ڈیزائنر, اور ابھی بھی جب آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں, اچھی ارننگ کر رہے ہیں. سو وہ لوگ جو اس جگہ پہ نئے آئے ہیں یا نئے آنے کی کوشش میں کر رہے ہیں, ان کو اس چیز کی خواہش ہے کہ وہ گرافک ڈیزائنر بنے, ان کے لیے کچھ موٹیویشنل اگر آپ کہنا چاہیں تو. ہاں جی ضرور. گرافک ڈیزائننگ کا سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اس نے اگر ٹول پہ کوئی چیز بنانی ہے, وہ ٹول پہ بنانے سے پہلے وہ اپنے مائنڈ میں بناتا ہے. تو وہ جو اپنے مائنڈ میں چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ والے وہ نہیں سوچ پاتے. وہ جیسے جس انداز سے اور جس لحاظ سے وہ دوسری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس میں یہ کوئی بھی چیز ہم پیکٹ ہم لے لیں, چاکلیٹ کا پیکٹ لے لیں. ہم کسی شاپ میں جاتے ہیں, چاکلیٹ کا پیکٹ پڑا ہوا ہے, وہ بڑی اچھی طرح اس کو انہوں نے کیا ہوا ہے, اس کے گرافکس بنائے ہوئے ہیں, اس کو ڈیزائن کیا گیا ہوا ہے. تو بندہ جاتا ہے مارکیٹ میں تو وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو نہیں پک کرے گا پہلے جلدی. میرے جیسا غریب بندہ جاتا ہے تو وہ تو کہے گا یہ پہلے ہی بڑا پتہ نہیں دیکھ کے نظر آ رہی ہے, پتہ نہیں کتنی کو مہنگی ہے.
تو وہ اس کو نہیں دیکھتا, لیکن جو گرافک ڈیزائننگ ہے وہ اس کو فوراً سے دیکھے گا اور یہ اس طرف جائے گا, یہ اس کی پرائز کی طرف نہیں جائے گا اندر سے, وہ چاہے پتہ نہیں کتنی سستی ہو. تو یہ ڈفرنس ضرور رہتا ہے گرافک ڈیزائنر کا اور عام جو لوگ ہیں جو گرافک کو بالکل نہیں سمجھتے ان کے مائنڈ میں, کیونکہ وہ اپنے مائنڈ میں ایک الگ دنیا میں اور ایک وہ چیز پہلے بنا چکا ہوتا ہے جو کہ دوسری بندوں کو فزیکل نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور جو ایک دفعہ بندہ اپنے مائنڈ میں بنا لیتا ہے چیز وہ اس کو فزیکل بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ضرور ہوتا ہے تھوڑا سا گرافک ڈیزائنر اور جو عام بندہ ہوتا ہے اس کے سوچنے میں سمجھنے میں, تو یہ مشکلات رہتی ضرور ہیں کہ ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں آپ ماسٹر ہوں, اس کو آپ بالکل اچھی طرح پلان کریں اور پھر کر کے دکھائیں. وہی جو آپ کو کل کو پہلے سمجھتے ہیں نہیں کچھ نہیں, جب ان کے آگے چیز آتی ہے تو وہ پھر آپ کو اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ کیا آپ کام سائلنس میں کریں تاکہ آپ کی سکسیس جو ہے وہ لوگوں کو جواب دے جی سکے. جی سیم از دا کیس ود دس فیلڈ, کیونکہ بہت اچھی ارننگ ہے یہاں پہ آ رہی لوگ جو ہیں, کیونکہ جی ہم جی نے بھی دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرف آئے ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ گرافک ڈیزائننگ جب کوئی بھی پامفلیٹ, بروشور یا فلائر ڈیزائن کرتے ہیں تو جو کمپنی آپ کو بھیجتی ہے وہ آپ کو اپنے آئیڈیاز خود بتاتی ہے یا آپ اپنے آئیڈیاز اس پہ جنریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سوال بہت سارے ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں نیو ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آئیڈیاز کس طرح سے ڈیولپ کریں اس فیلڈ کے لیے. تو آپ ان کے لیے گائیڈ کیجیے گا, کیونکہ وہ جو کمپنیز ہیں وہ خود آپ کو آئیڈیاز دیتی ہیں یا آپ کو خود ان کو آئیڈیاز کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے؟ جی بالکل, آئیڈیا تو کمپنی کا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک کمپنی ہے, ان کا ایک ویژن ہوتا ہے, تو وہ اس لحاظ سے وہ ہمیں صرف بتاتے ہیں. تو اس کو آگے لائن کرنا, اس کو کیسے ان کو پریزنٹ کرنا, وہ سارا گرافک ڈیزائننگ پہ ہوتا ہے. اور بالکل یہ آئیڈیا ہوتا ان کا ہے, کمپنی کا ہے, لیکن ان کو پریزنٹ کرنا, اس کو اچھی طرح, کوئی بھی آپ بڑی کمپنی لگا لیں, جو کوئی بھی برانڈ ہے کوئی بھی ہے, تو وہ آئیڈیا کسی اور کا ہوگا, لیکن جو آپ کو چیز نظر آتی ہے جس سے آپ موٹیو ہوتے ہیں اور اس چیز کی طرف جاتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ ایک ساری محنت ہوتی ہے گرافک ڈیزائننگ کی. تو آئیڈیا سے زیادہ محنت پہ ضرور ہوتا ہے, اور وہ محنت ساری ہوتی ہے گرافک ڈیزائننگ کی. بالکل ٹھیک. تو ہم بار بار یہی ابھی تکرار کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں گرافک ڈیزائننگ کو بہت فائدہ ہوا, گرافک ڈیزائنرز کو بہت جی فائدہ ہوا. سو اے ڈے ول کم جب یہ سارا سینیریو جو ہے وہ چینج ہوگا, مطلب کہ لاک ڈاؤن میں یہ نہیں ہوگا پاکستان یا پوری دنیا, تو اس ٹائم پہ یا آج سے 6 مہینے بعد آپ کہاں دیکھتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کا اسکوپ کیا ہے آگے؟ کیونکہ جب یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا تھا تو لوگوں نے اپنی پروموشن اور سارے چیزوں کے لیے گرافک ڈیزائنرز کو اپروچ کیا, گرافک ڈیزائننگ کو آف کیا. تو اس کے آگے کا اسکوپ جو ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گرافک ڈیزائننگ کی طرف آ تو گئے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی سوال ہے کہ آگے اس سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جی, ایک اس کا اسکوپ ابھی جو بن گیا پینڈیمک کی وجہ سے, یہ عوام کی اب ضرورت بن چکی ہے. میں نے تھوڑی سی کامرس بھی پڑھی ہوئی ہے, تو یہ عوام کی اس وقت ضرورت ہے, یہ طلب ہے, اور یہ طلب بڑھے گی, یہ کم نہیں ہوگی. کیونکہ اب روزمرہ کی زندگی میں ہماری ایک ایک چیز جس پہ بھی نظر جاتی ہے اس میں گرافک ہے, کچھ بھی ہے. پہلے اس کا کورل ڈرا پہ بڑا تھوڑا سا تھا, لیکن اب یہ بہت زیادہ ٹول آ چکے ہیں, اور جتنے ٹول آ گئے ہیں اتنے ہی بندے اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا ویل فنش ایک رزلٹ ملتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ختم نہیں ہو سکتی, بالکل بھی نہیں ختم ہو سکتی. یہ اس وقت انسان کی ضرورت بن چکی ہے گرافک ڈیزائننگ. ہر چیز کے لیے اس کو گرافک ڈیزائننگ چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ اس نے اپنی کوئی بھی ایک چھوٹی سی پوسٹ بھی کرنی ہے نا فیس بک پہ, وہ بھی پیچھے دیکھتا ہے. پہلے ہم سمپل وائٹ پیج پہ ٹائپ کر کے پوسٹ ہو جاتی تھی, لیکن اب اس پہ بھی پیچھے ڈفرنٹ پوسٹر آ چکے ہیں جو کہ فیس بک نے خود ایڈ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہر ایک چیز کی ضرورت بن چکی ہے. تو اس کا اسکوپ کافی انشاءاللہ بڑھے گا, اور یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے اب. بالکل, یہ کافی موٹیویٹنگ ہوگا ہمارے ویورز کے لیے. سو کمنگ ٹورڈز اینڈ, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنا کوئی ایکسپیرئنس شیئر کریں ہمارے ویورز کے ساتھ, اور ان کو اس طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں گرافک ڈیزائننگ کے,
ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں خود فریش تھا، بالکل میں نے کہیں سے بھی نہیں سیکھا، میں نے یوٹیوب سے ہی شروع کیا تھا، اور پھر مجھے شارو ایونٹ ٹیکنالوجیز میں ایز اے گرافک ڈیزائنر جاب ملی، اور ادھر ہمارے سینئر بھی تھے، انہوں نے بڑی اچھی طرح سمجھایا، اور جو بھی میں نے ابھی تک سیکھا ہے شارو سے ہی سیکھا ہے ادھر جا کے میں نے، اور آپ اس کی جو بھی ہے یوٹیوب سرچ کریں، اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ بھی میری طرف سے ہی ہے، اور اس کے جتنے بھی پوسٹر ہیں آپ کو ویب پہ نظر آئیں گے وہ سارے میں نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا اچھا میرے لیے ہے، میں نے جو بھی سیکھا ہے میں نے ادھر سے ہی سیکھا ہے، اپنے سینئر سے ہی سیکھا ہے، تو گرافک ڈیزائننگ میں آپ کو سب آپ کے سے مائنڈ کی گیم ہے، آپ جتنا مائنڈ میں آپ ریلیکس رہیں گے اور جو آپ سوچتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح بنائیں تو آپ مار کہیں بھی نہیں کھا سکتے، آپ کے صرف مائنڈ کی گیم ہے۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ محمد اشتیاق سر، آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کو ٹائم دیا اور آپ نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا جو اس طرف آنا چاہتے ہیں۔ تو ٹورڈز دا اینڈ میں بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ کوئی بھی کام ہو جس سے آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی ارننگ تبھی ہوتی ہے جب آپ کا کسی کام میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو بالکل انٹرسٹ سے اگر آپ کو شوق ہے گرافک ڈیزائننگ کا، تو گرافک ڈیزائننگ از اے ویری گڈ پلیٹ فارم فار یور فل ٹائم جاب اینڈ فار یور پارٹ ٹائم جاب۔ جب آپ اپنے پیشن کو پروفیشن کی طرف لے کے آتے ہیں تو آپ اس میں یقیناً کامیاب ہوتے ہیں۔ سو سکسیس ول بی یور فیٹ ان شاء اللہ۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنی ہوسٹ اسما جمشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔